میں نے ایک قصہ پڑھا تھا یہودیوں کی روایات میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے خدا، تو میری قوم سے یعنی بنی اسرائیل سے تو میری قوم سے سب کچھ چھیننا مگر عقل مت چھیننا، یعنی وزڈم مت چھیننا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب کسی سے چھیننے والے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے عقلی تو چھینتے ہیں، وہیں سے شروع ہوتی ہے چھیننے کا عمل. تو ہماری قوم سے عقل چھن گئی. مجھے تو ایسا لگتا ہے ہر معاملے میں نادانی کا کام کرتے ہیں. نادانی یعنی ان حقیقتوں کو نہیں سمجھتے کہ زندگی کس چیز کا نام ہے، لا آف نیچر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا پلان کیا ہے، کریشن پلان آف گاڈ کیا ہے. بس خالی ریئیکٹ کرنا جانتے ہیں. ریئیکشن ریئیکشن ریئیکشن، ہر سچویشن میں بس ریئیکٹ کرنا، جلسہ جلوس نعرہ جھنڈا یہ سب کرتے رہتے ہیں. اس آپ دیکھیے کہ ہر محاذ پر صرف ہم کو ڈیفیٹ ہو رہی ہے، ہر محاذ پر شکست ہو رہی ہے، ہر محاذ پر شکست ہو رہی ہے. ابھی کشمیر کے کچھ لوگ آئے تھے میرے پاس تو شکایتیں کر رہے تھے کہ صاحب ہم کیا کریں، ہم تو بہت زیادہ ہمارے ہاں بہت ہی سارے معاملات بگڑ گئے ہیں، یعنی اکانمی بھی، ایجوکیشن بھی، میڈیکل سروسز بھی، سب معاملہ بگڑا ہوا ہے، کیا کریں ہم لوگ. میں نے کہا اپنی 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 نادانی کے پرائز دے رہے ہیں، اور کیا کیجیے، مانیے کہ ہم نے نادانی کی. دیکھیے گورنمنٹ آف انڈیا نے جتنا پیسہ پمپ کیا ہے کشمیر کو کسی بھی اسٹیٹ کو نہیں دیا. یاد رکھیے گورنمنٹ آف انڈیا نے جتنا پیسہ پمپ کیا ہے، بہت پیسہ کشمیر کو پمپ کیا انہوں نے. لیکن لیڈر لوگ کیا تھے، وہ کہتے یہ تو اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. اسی میں 60 برس بیت گئے. سارے کشمیر کے لیڈر یہ کہتے رہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا جو پیسہ یہاں اتنا زیادہ بھیج رہی ہے کشمیر، یہ تو اسے اپنے فائدے کے لیے کر رہی ہے. اس راز کو نہیں سمجھ سکے کہ اپنے فائدے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں دنیا میں کام، لیکن اس سے ایک سچویشن کریٹ ہوتی ہے، اس میں ہمیں اپرچونیٹی مل جاتی ہے. تو اس پیسے کو آپ استعمال کرتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آج کشمیر جو ہے سیکنڈ سوئٹزرلینڈ ہوتا، اتنا ڈیولپمنٹ اس میں ہوتا ہے، اتنا ڈیولپمنٹ ہوتا. ایک مرتبہ میں کشمیر میں گیا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، تو میں نے دیکھا کہ جگہ جگہ شہتوت کے باغ ہیں، ہرے بھرے، بہت ہی ہرے بھرے باغ، بہت ہی بیوٹیفل ہوتے ہیں شہتوت کے باغ. تو میں نے کہا یہ اتنے باغ شہتوت کیوں لگے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ جو ریشم کا کیڑا ہوتا ہے جو کوکون میں رہتا ہے، ریشم کے کیڑے کی جو خوراک ہے وہ شہتوت کے پتے ہیں. شہتوت کے پتوں کو کھا کر کے ریشم کیڑا جو ہے اس سے غذا لیتا ہے اور ریشم بناتا ہے. وہ ریشم کتنا قیمتی ہوتا ہے آپ جانتے ہیں. تو گورنمنٹ نے چاہا کہ کشمیر میں ریشم کی انڈسٹری کو فروغ دے، تو فری میں کر دیا. وہاں شہتوت کے گارڈن لگا دیے، لوگوں سے کہا کہ پتے فری میں لے جاؤ، اپنے گھروں میں رکھو. اس کو دیکھیے اس کے جو کوکون ہوتے ہیں وہ صرف بہت ہی ٹھنڈے اس میں رہتے ہیں، ہم دلی میں نہیں اس کو پال سکتے. تو کشمیر پورا ایئر کنڈیشنڈ ہے، یعنی صرف ایئر کنڈیشنڈ بلڈنگوں میں شہتوت کے کیڑے کی پرورش ہوتی ہے. جہاں بنایا جاتا ہے پھر اس کو ایئر کنڈیشن کرنا پڑتا ہے. لیکن کشمیر تو پورا اپنے آپ ہی ایئر کنڈیشنڈ ہے، ٹھنڈا ملک ہے. تو گورنمنٹ یہ چاہتی تھی کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں وہ پالیں ریشم کے کیڑے اور فری میں لے جائیں اس کے پتے، یعنی شہتوت کے پتے، کیونکہ اس سے گورنمنٹ کو ڈالر ملتا تھا، وہ ایکسپورٹ ہوتا تھا وہ ریشم. کسی نے اس کا اویل ہی نہیں کیا، وہی نیگیٹو سوچ کی وجہ سے، یہاں تک کہ اسکیم ہی ختم ہو گئی. ایسی 101 مثالیں ہیں ایسی کہ کشمیر میں گورنمنٹ آف انڈیا نے بہت زیادہ. ابھی دیکھیے ریلوے جو گئی ہے، سب شور مچاتے رہے کہ ریلوے کے خلاف نیگیٹو شور.
اگر شور نہ کیا ہوتا تو آج سے بہت پہلے ریلوے بن گئی ہوتی. ہر وقت وہاں خطرہ ہے کہ کب بم مار دیں یہ لوگ. لوگ جانتے نہیں کمیونیکیشن کیا چیز ہے. اگر یہ پاسبل ہوتا کہ آپ دلی میں بیٹھے اور سیدھے سری نگر میں اتریں تو وہاں کی انڈسٹری 100 گنا بڑھ جاتی. سب سے بڑا مسئلہ کشمیر میں کیونکہ سارا ماؤنٹینیس ایریا ہے, کمیونیکیشن کا ہے. اگر انہوں نے یہ خطرہ نہ کریٹ کیا ہوتا کہ تم ریلوے لائن بچھاؤ گے تو ہم بم مار دیں گے اس کو, یہ خطرہ کریٹ کیا کشمیریوں نے, اتنا ڈیلے ہوا. تو اگر یہ خطرہ کریٹ نہ کیا ہوتا تو آج یہ ہو چکا ہوتا کہ آپ دلی میں بیٹھے اور سری نگر میں اتریے اور کتنا زبردست وہاں ترقی ہوتی, انڈسٹری میں, بزنس میں, ٹورزم میں. پیسہ ہی پیسہ ہوتا ان لوگوں کے پاس. لیکن ہر وقت یہ رسک ڈالے رہتے تھے وہ کہ اگر تم نے ریلوے لائن بچھائی تو ہم اس کو بم مار دیں گے. گورنمنٹ آف انڈیا نے بہت دیر کے بعد یہ کیا ہے, ابھی بھی وہ سری نگر تو نہیں پہنچی ہے. کیوں؟ نیگیٹو سوچ کی وجہ سے, اس راز کو نہ جاننے کی وجہ سے کہ دوسری جو پارٹی ہے وہ اپنے انٹرسٹ میں کوئی کام کرے گی, اپنے انٹرسٹ میں کرے گی کوئی کام, لیکن وہ ایک سچویشن کریٹ کرے گی, اسے آپ کو اپرچونیٹی ملے گی, اس کو اویل کیجیے آپ. تو اس پورا 200 سال ایسا ہے کہ مسلمانوں نے سارے اپرچونیٹیز کو بالکل چھوڑے رکھا, وہ اویل نہیں کر سکے. کیوں؟ نیگیٹو سوچ کی وجہ سے. اینٹی برٹش سوچ, اینٹی ہندو سوچ, اینٹی جو سوچ, اینٹی امریکن سوچ, اسی میں سب یعنی ساری اپرچونیٹیز جو ہیں ان اویل پڑی رہ گئی. جبکہ یہ جو زبردست جو فارمولہ ہے زندگی کا وہ حدیث میں موجود ہے, بخاری میں, ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر. یعنی دوسرا آدمی جس کو تم فاجر سمجھتے ہو وہ آدمی اپنے انٹرسٹ کے لیے ایک سچویشن کریٹ کرے گا, اس کو جانو, اس میں تمہارے بہت اپرچونیٹی ہوگی, اس کا اویل کرو. یہ زبردست راز حیات ہے جو رسول اللہ نے بتا دیا تھا اتنے پہلے. آج بھی مسلمان نہیں جانتے, آج بھی صرف نگیٹیوٹی میں جی رہے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج جو اخبار میں آیا ہے اسی کا ایک تازہ پروف ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اب سے ہمیں یو ٹرن لینا چاہیے, اب سے ہمیں ری اسیس کرنا چاہیے, اب سے ہمیں ریوائز کرنا چاہیے, اب سے ہمارے اندر یہ ہمت ہونی چاہیے, کریج. ہم کہہ سکیں کہ وی ویر رانگ, وی ویر رانگ, وی ویر رانگ, کیونکہ اسٹارٹنگ پوائنٹ یہی ہے. جب آپ مانتے ہیں کہ میں اب تک غلطی پر تھا, تبھی آپ کو ایک نیا وقت شروع ہوتا ہے آپ کی زندگی میں. تو جلسہ جلوس جو ہو رہے ہیں وہ اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. آپ یہ مانیے کہ وی ویر رانگ, تب اسٹارٹنگ پوائنٹ ملے گا آپ کو. پہلے لا الہ کہنا پڑتا ہے, تب الا اللہ ملتا ہے انسان کو. تو میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل دے, ہم اس بات کو سمجھیں